اے اہل قلم آؤ، یہ میراث سنبھالو، میں متائے لوح و قلم بانٹ رہا ہوں۔ ہاں، لوح و قلم کی وہ میراث جو ہمارے پیش رو اخباروں و صحافیوں اور اہل قلم دانشوروں کا عظیم ورثہ ہے، جو ہمارے اسلاف کی اس ملک کے لیے عقیدتوں و قربانیوں کا انمول سرمایہ ہے، جو ہمارے بزرگوں کی دیش بھکتی اور شہادتوں کا قیمتی اثاثہ ہے، جو ہمارے قلم کے مجاہدوں کے انگریزوں کے خلاف جہاد کی سنہری تاریخ ہے، اور اس دیش سے محبت کا وہ جیتا جاگتا ثبوت ہے جو ملک کی پیشانی پر اس شان سے دمک رہا ہے کہ اس کی تابناک روشنی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہے۔ یہ وہی روشن مشعلیں ہیں جن کی تحریروں نے ہندو مسلم اتحاد اور قومی یکجہتی کی نادر مثالیں جنگ آزادی میں پیش کی ہے۔ لیکن ذرا ٹھہرو، اس گھٹا ٹوپ اندھیارے میں آپ کو اپنی شکل تو دکھا دوں۔ میں روزنامہ ہندوستان۔ ارے اپنی آنکھوں سے ہاتھ تو ہٹاؤ، اس طرح آنکھیں چندھیاؤ گے تو مجھے دیکھو گے کس طرح؟ اور میں جس میراث قلم کی روشنی کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ دیکھو گے کس طرح؟ وہ تو اتنی روشن اور تابناک ہے کہ اس کے سامنے سورج بھی ماند پڑ جائے۔ اسی لیے تو لوگ اس سے آنکھیں چراتے ہیں۔ ہاں، جب اندھیرے میں روشنی زیادہ ہو تو آنکھیں اسی طرح چندھیاتی ہیں کہ کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ اندھیارے تو ہمیشہ ہی رہے ہیں اور شاید رہیں گے بھی۔ اندھیرے تو اندھیرے، یہاں تو اندھیر نگری بھی ہے۔ لیکن یہ یاد رہے، اندھیرا جب حد سے بڑھنے لگا ہے، ہمیں ہی روشنی بننا پڑا ہے۔ اجالا ہے زمانے بھر کو، ہم نے ذروں کو تابندہ کیا ہے۔ میں نے اس وقت آنکھیں کھولی جب انگریزوں کے ظلم و ستم کا سورج سوا نیزے پر تھا۔ جنگ آزادی کی تحریک اپنے پورے شباب پر تھی۔ ان حالات میں نے اپنی زندگی کے سفر کا آغاز اپنے بانی حضرت غلام احمد خان آرزو اور حضرت رئیس احمد جعفری کی انگلیاں تھام کر شروع کیا۔ کم و بیش کوئی 75 برس کا عرصہ ہوا۔ میرا سفر آج بھی جاری ہے اور عزیزم سرفراز خان آرزو میرے ہم سفر ہیں۔ میرا یہ سفر کوئی تفریحی یا کاروباری سفر نہیں ہے۔ اس با مقصد سفر کے آغاز میں حضرت غلام احمد خان آرزو اور حضرت رئیس احمد جعفری نے میرے لیے جو راہیں اور مقصد سفر متعین کر دیا تھا، آج بھی میں اسی پر گامزن ہوں۔ حالانکہ یہ راہ بڑی دشوار گزار بھی ہے اور خارزار بھی۔ اس راہ میں پرفریب وادیاں بھی ہیں اور دل لبھاتی کھائیاں بھی۔ اس راہ پرخطر میں میرے کتنے ہی ساتھی اپنی جانیں گنوا بیٹھے اور کتنے ہی راہ کی رنگینیوں میں کھو گئے۔ آج بھی کچھ ایسے آبلا پایان شوق ہیں جن کا یہ سفر جنوخیز جاری ہے۔ ان 75 برسوں میں کتنے ہی صبر آزما لمحے اور جاں گسل مرحلے آئے، پریشان کن حالات اور ایمان شکن ساعتیں آئیں، لیکن میرے پائے استقلال میں ذرا بھی لرزش نہیں آئی۔ البتہ میرے پائے ثبات لہو لہان ضرور ہوئے۔ اس کے باوجود میں پوری ہوش مندی اور صبر و سکون سے اپنے قارئین کی رہنمائی اور دلجوئی کا فریضہ انجام دیتا رہا۔ راہ الفت میں جو سربکف نکلتے ہیں، تھام کر رکاب ان کی انقلاب چلتے ہیں۔ آندھیاں بھی آتی ہیں، طوفان بھی آتے ہیں، کام جن کا چلنا ہے صبح و شام چلتے ہیں۔ اس سفر میں نے کئی سرد و گرم موسموں کو جھیلا اور اپنے قارئین کو حالات کے سرد و گرم سے واقف کروایا۔ ان مشکل منازل میں نہ کسی دشواری نے میرے حوصلے پست کیے اور نہ کسی دل فریبی نے میری راہ گم کی۔
ہر دلکش موڑ پر میرا سفر اس عزم کے ساتھ جاری رہا، دے دعوت آرام کسی اور کو اے منزل، میں اپنی تھکن بھی نہ کروں تیرے حوالے۔ عزیزو، میں اس زبان کا اخبار ہوں جس نے جنگ آزادی میں ہتھیار کا کام انجام دیا ہے۔ کسی اہل قلم نے لکھا ہے کہ 1857 کے بعد جنگ آزادی دو ہتھیاروں سے لڑی گئی، ایک اہنسا اور دوسرے اردو زبان۔ اردو زبان کا پہلا اخبار جامع جہاں نما 1922 میں کلکتہ سے جاری ہوا۔ چونکہ 4 صفحوں کے اس اخبار میں 2 صفحے فارسی کے بھی شامل کر دیے گئے تھے، اس لیے بعض لوگ اسے اردو کا پہلا اخبار تسلیم نہیں کرتے۔ اسی لیے اردو کا پہلا اخبار دہلی اردو اخبار کو تسلیم کیا جاتا ہے، جو 1936 میں مولوی محمد باقر نے جاری کیا۔ ماہنامہ ہماری زبان کے 1 جولائی 1957 کے شمارے میں شیخ محمد اسماعیل پانی پتی کے ایک مضمون کے مطابق اردو کا پہلا مطبوعہ اخبار ٹیپو سلطان کا فوجی اخبار ہے۔ سیرت ٹیپو سلطان شہید میں مولانا محمد الیاس ندوی لکھتے ہیں، 1794 میں ٹیپو سلطان نے مطبعہ خانہ کے قیام کا حکم جاری کیا اور اس کے قیام کے بعد اردو زبان میں فوجی اخبار نام کا ایک ہفت روزہ خود اپنی ذاتی نگرانی میں جاری کیا، جس میں سلطنت کے مختلف علاقوں میں متعین سپاہیوں کے لیے ہدایات شائع کی جاتی تھیں۔ اس اخبار میں جہاد اور وطن کے دفاع سے متعلق مختلف اہل قلم کی تحریریں بھی شامل ہوتی تھیں۔ ٹیپو سلطان کے فوجی اخبار کے آغاز کے پورے 20 سال بعد بنگال سے 1816 میں پہلا ہندوستانی انگریزی اخبار کلکتہ سے بنگال گزٹ کے نام سے گنگادھر بھٹاچاریہ نے شروع کیا۔ ہندوستان میں فارسی کا پہلا اخبار منشی واجد کا زبدۃ الاخبار ہے، جو کلکتہ سے جاری ہوا۔ 1836 میں دہلی اردو اخبار کے بعد 1837 میں سر سید احمد خان کے بڑے بھائی سید محمد خان نے سید الاخبار جاری کیا، لیکن سید الاخبار غدر سے پہلے 1850 ہی میں بند ہو گیا۔ شمالی ہند میں فارسی کا پہلا اخبار بہادر شاہ ظفر کا سراج الاخبار تھا، جو 1841 میں جاری ہوا۔ اس کے ایڈیٹر سید اولاد علی تھے۔ 1844 میں مولوی جمیل الدین نے صادق الاخبار کے نام سے دہلی سے ایک اخبار جاری کیا، جس نے جنگ آزادی میں انگریزوں کے خلاف مجاہدین آزادی کی پوری بے باکی کے ساتھ حمایت کی اور ان کے جذبہ آزادی کو پروان چڑھانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ دہلی سے ہی 1845 میں مظہر حق نے کریم الاخبار جاری کیا۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ 1830 میں فارسی کی سرکاری حیثیت ختم کر کے انگریزی کو سرکاری زبان اور اردو کو دوسری سرکاری زبان کا درجہ انگریز سرکار کی جانب سے دے دیا گیا تھا۔ نیز 1835 میں اخبارات شائع کرنے کے لیے سرکار کی جانب سے اجازت بھی عام ہو چکی تھی۔ اسی لیے کلکتہ، دہلی، لاہور، آگرہ، بنارس، لکھنؤ اور ملک کے دیگر علاقوں سے کئی اخبارات اس طرح شائع ہونے لگے گویا صحافتی سیلاب آ گیا۔ ہر طرف سے اخباروں کی اشاعتوں کی بارش ہونے لگی۔ 1847 میں لکھنؤ کا پہلا اخبار طلسم لکھنؤ جاری ہوا۔ 1823 تا 1857 اردو کے 122 اخبارات جاری ہوئے، لیکن 1858 تا 1900 400 سے زائد اردو اخبارات وجود میں آئے۔ اس دور میں شائع ہونے والے بیشتر اخبارات کی تعداد اشاعت 50 تا 250 تھی۔ ان میں سے 25% اخباروں کے مالکان ہندو تھے اور قارئین میں 25 تا 60% ہندو برادران شامل تھے۔ اخباروں کو نکالنے والے افراد اور مدیران کے لیے اخبار سراسر خسارے کا سودا تھا۔ ان کی اشاعت ان کے لیے کسی فائدے کی بجائے سرکاری عطاب کا ذریعہ تھی، لیکن عوام کی زبردست اخلاقی حمایت ان اخباروں کو حاصل تھی۔ 1857 میں مسلم نوابوں، ہندو راجاؤں اور آزادی کے متوالے ہندو مسلم مجاہدین نے جس زبردست قومی اتحاد و اتفاق کا ثبوت دیا، وہ ہمارے ملک کی تاریخ کا روشن اور تابناک باب ہے۔ اس دور میں عربی، فارسی، اردو اور دیگر علاقائی زبانوں کے بارے میں کوئی بھید بھاؤ نہیں تھا۔ سبھی اپنے آپ کو ہندوستانی اور زبانوں کو رابطہ و علم کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس وقت نہ تو فرقہ وارانہ تعصب تھا، نہ لسانی عصبیت
اور نہ علاقائی منافرت۔ سب ہندوستانی تھے اور انگریز سب کا مشترکہ دشمن تھا، اور یہی انگریزوں کی سب سے بڑی پریشانی تھی کہ پوری ہندوستانی قوم ایک تھی۔ یہی وہ وجہ تھی جس نے انگریزوں کو اپنی حکومت اور اقتدار کو بچانے کے لیے فرقہ پرستی کے بیج بونے کی طرف راغب کیا۔ لہذا انگریزوں نے مذہبی منافرت، فرقہ وارانہ جذبات، ذات پات، لسانی عصبیت اور علاقہ واریت کے جراثیم پھیلانے کا کام شروع کر دیا، جس کا نتیجہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آئیے اب میں آپ کو ان اخباروں اور ان کے مایہ ناز بہادر مدیروں کے وہ روشن کارنامے بتلاؤں جس کی تابناکی سے ہماری آزادی کی تاریخ منور ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد کے والد مولوی محمد باقر کا ہفت روزہ دہلی اردو اخبار اگرچہ بہت اعتدال پسند اخبار تھا، لیکن دلی میں 11 مئی 1857 کی بغاوت اور باغیوں کے خلاف فرنگی سرکار کے مظالم نے ان کی ساری اعتدال پسندی کو پسے پشت ڈال دیا، اور مولوی محمد باقر ایک قلم مجاہد ہی نہیں، ایک وطن کے سپاہی کی حیثیت سے سامنے آئے۔ بغاوت کے پہلے روز کی جو مفصل رپورٹ انہوں نے اپنے ہفتہ وار میں شائع کی، اس سے زیادہ بے نظیر روداد کہیں اور میسر نہیں ہیں۔ ان کے اخبار کے جذبہ حریت اور مولوی محمد باقر کے جذبہ آزادی کو دیکھتے ہوئے بہادر شاہ ظفر نے ان کے اخبار کو اپنے نام نامی اس میں گرامی سے سرفراز کرتے ہوئے اسے اخبار الظفر کے خطاب سے نوازا۔ اس کے بعد یہ اخبار اخبار الظفر کے نام سے شائع ہوا۔ دہلی اردو اخبار نے 1857 کی بغاوت کے زمانے میں اپنے اخبار میں ایک اپیل شائع کی تھی جس کے الفاظ تھے: ہندو مسلمان متحد ہو کر جان کی بازی لگا دو اور مجاہدانہ شان سے انگریزوں کا خاتمہ کر دو۔ مولوی محمد باقر کے اخبار کا ان کی زندگی میں وہ آخری شمارہ تھا جو اخبار الظفر کے نام سے شائع ہوا، اس لیے کہ اردو کے اس پہلے صحافی کو انگریزوں نے بغاوت کے الزام میں توپ کے گولے سے اڑا دیا تھا۔ ہے کوئی ایسی قومی زبان جس نے جنگ آزادی میں اپنی صحافت کے ذریعے ایسی قربانی پیش کی ہو؟ یہ اردو صحافت کا ترہ امتیاز ہے کہ اس کے پہلے ہی صحافی نے جنگ آزادی کی تاریخ اپنے قلم ہی سے نہیں اپنے خون سے بھی لکھی ہے۔ مولوی محمد باقر کی شہادت نے اردو صحافت کو جو سمت سفر دی، اسی پر اردو اخبارات اور زیادہ جرأت و جذبہ آزادی سے سرشار ہو کر چلتے رہے اور اپنی قربانیاں پیش کرتے رہے۔ مولوی جمیل الدین کا صادق الاخبار جو دہلی سے شائع ہوتا تھا، انگریزوں کی مخالفت میں غدر کے پہلے ہی سے شدت پسند تھا، لیکن بغاوت کے بعد اور بھی مزور ہو گیا۔ اس اخبار نے انگریزوں کے خلاف عوامی جذبات کو فروغ دینے میں اپنا سارا زور صرف کر دیا۔ نتیجتاً باغیانہ مضامین اور انگریز دشمنی پر مشتمل مواد کی اشاعت کے جرم میں اس اخبار کا پریس ضبط کر لیا گیا اور اخبار بند کر کے اس کے مدیر مولوی جمیل الدین کو 3 سال کی سزائے قید دی گئی۔ آگرہ اخبار، سلطان الاخبار اور گلشن نوبہار، بدایوں کا حبیب الاخبار جیسے کئی اخبار ہیں جن کے ڈکلیریشن اور پریس ضبط کر کے ان کے مدیروں کو قید و بند کی سزائیں دی گئیں۔ 1861 میں میرٹھ سے رائے گنیش نے جلوہ طور جاری کیا۔ یہ اخبار بھی انگریزوں کے شدید مخالف تھے۔ آفتاب ہند بنارس سے انگریز سرکار کے خلاف نفرت پھیلانے کا کوئی موقع نہ چھوڑتا تھا۔ 1872 میں بنگلور سے منشی محمد شریف نے منشور محمدی جاری کیا جو مستقل انگریزوں کے خلاف لکھتا تھا اور آزادی کی حمایت کرتا تھا۔ اسی طرح وکیل، اکمل الاخبار، افضل الاخبار بھی انگریز مخالف اخبارات تھے۔ ان کے علاوہ کئی ایسے اخبارات و رسائل بھی تھے جو 1857 کے بعد شائع ہونا شروع ہوئے اور انہوں نے غدر کے بعد ہندوستانی عوام میں انگریز مخالفت کی بجائے تعمیری رجحانات کے فروغ کو اہمیت دی۔ ان میں منشی نول کشور کا اودھ اخبار، سر سید احمد خان کا سائنٹیفک سوسائٹی اور تہذیب الاخلاق قابل ذکر ہیں، شائع ہوتا تھا۔ اس کے بعد اودھ اخبار، روزنامچہ پنجاب، نسیم صبح، شام وصال، بہار پٹنہ، اخبار عام، پیسہ اخبار اور زمیندار روزناموں کی حیثیت سے شائع ہونے لگے۔ ان میں پیسہ اخبار اور زمیندار زیادہ مقبول اخبار تھے۔ ناظرین،
اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ان دنوں عوام کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ ہندوستان سے انگریزوں کی واپسی اور انگریزی اقتدار کا خاتمہ تھا، لہذا وہی اخبارات عوام میں زیادہ مقبول ہوتے تھے جو انگریزوں کے خلاف عوامی بیداری پر مشتمل مضامین اور خبریں شائع کرتے تھے، یا جنگ آزادی اور قائدین آزادی کی پرزور حمایت کرتے تھے۔ رہبر ہند امبالہ، قیصر الاخبار دہلی، اکمل الاخبار آگرہ، حیات جاویدانی آگرہ، اخبار عام، پیسہ اخبار، زمیندار، الہلال، مولانا محمد علی جوہر کا انگریزی اخبار کامریڈ اور اردو میں ہمدرد، مولانا حسرت موہانی کا اردو مولا اور مولانا شوکت علی کا بمبئی سے شائع ہونے والا روزنامہ خلافت، اور اس سے پہلے کے دور میں کشف الاخبار شدید انگریز مخالف اخبارات تھے۔ پنجاب کا روزنامہ ہندوستان، جس کے بانی لالا دینا ناتھ اور رام بھج دت چودھری تھے، اسی طرح لالا لجپت رائے کا بندے ماترم، عبدالرزاق ملیح آبادی کا روزنامہ ہند، شورش کاشمیری کا ہفت روزہ چٹان، وہ اخبارات ہیں جنہوں نے تحریک آزادی میں عوامی بیداری اور عوام میں انگریزوں کے خلاف جوش و خروش پیدا کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ لیکن تحریک آزادی میں روح پھونکنے اور جان ڈالنے کا جو کام مولانا ظفر علی خان نے اپنے زمیندار سے، مولانا آزاد نے اپنے الہلال سے، مولانا محمد علی نے ہمدرد سے، مولانا حضرت موہانی نے اردو مولا سے، مولانا شوکت علی نے خلافت سے، منشی محبوب عالم نے پیسہ اخبار سے، اور دیوان سنگھ مفتو نے اپنے اخبار ریاست کے ذریعے کیا، اس کی مثال جنگ آزادی کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ صحافی اور اخبارات ہندوستانی عوام کے دلوں میں دھڑکن بن کر گونجتے تھے، اور ان کی تحریریں خون بن کر عوام کی رگوں میں دوڑا کرتی تھیں۔ ان اخباروں اور صحافیوں کی تحریروں کا اثر عوامی احتجاج اور مظاہروں میں نمایاں طور پر اکثر دیکھنے میں آتا تھا۔ عزیزان گرامی، سینکڑوں اردو اخباروں میں سے صرف چند ہی اخباروں کا ذکر آپ کے گوش گزار کیا گیا ہے۔ ایسے جری اور بے باک کئی اخبار اور صحافی تھے۔ ان کے علاوہ بنگالی، ہندی، مراٹھی، گجراتی، تمل، ملیالم اور ملک کی دیگر زبانوں میں نکلنے والے کئی اخبار آزادی کی جدوجہد میں شامل تھے اور اپنے قلم کو تلوار کی طرح استعمال کر رہے تھے۔ ان میں لوک مانیہ تلک کا مراٹھی اخبار کیسری قابل ذکر ہے۔ لیکن کسی بھی علاقائی یا دوسری زبان کی صحافت ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی جو جنگ آزادی میں اردو صحافت نے قائم کی ہے۔ دوستو، یہاں سے بمبئی میں اردو صحافت کے اس دور کا آغاز ہوتا ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ درخشاں اور تابناک رہے گا۔ بمبئی میں صحافت کی ابتدا کلکتہ کے بعد ہوئی۔ 1789 میں بمبئی کا پہلا انگریزی ہفت روزہ اخبار بامبے ہیرالڈ جاری ہوا۔ یہاں ہندوستانی اخبارات کی داغ بیل فریدوں جی مرزبان نے گجراتی ویکلی بمبئی سماچار کے ذریعے ڈالی۔ 1832 میں بمبئی سے مراٹھی کا پہلا اخبار بمبئی درپن بال شاستری جھمیکر نے شروع کیا۔ فارسی کا پہلا اخبار بمبئی سے آئین سکندری 1822 میں فضل حق کی ادارت میں جاری ہوا، جبکہ بمبئی میں اردو صحافت کے آغاز میں محمد علی ناخدا کا اسد الاخبار 1847 میں، فضل الدین کا مجمع الاخبار 1849 میں، رحیم الدین کا اخبار بمبئی 1851 میں، منشی غلام حسین اور منشی امان علی لکھنوی کا کشف الاخبار 1854 میں، اور عبدالصمد کا بمبئی پنچ اکتوبر 1896 میں جاری ہوئے۔ ان کے بعد 20ویں صدی میں مولانا شوکت علی کا خلافت، معین الدین حارث کا اجمل، ڈاکٹر اے حامد قاضی کا مسلم، ضلع عباس کا اتحاد، ستار جویری کا مجاہد، شیخ خیال کا بیدار، اے جے مسکین کا عامل، حافظ علی بہادر کا ہلال، ارشد بیگ چغتائی کا اقبال، ان کے علاوہ آفتاب، پنج بہادر، نیا زمانہ اور جمہوریت نامی اخبارات بھی جاری ہوئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اخبار آج موجود نہیں ہیں۔ البتہ جناب عبدالحمید انصاری مرحوم کا روزنامہ انقلاب اور جناب نذیر احمد مرحوم کے اردو ٹائمز جاری ہیں۔ ماضی قریب میں جو اخبارات جاری ہو کر بند ہو گئے ان میں ہفت روزہ بلیٹس، روزنامہ قومی آواز، روزنامہ آج، روزنامہ اخبار عالم اور ہفتہ وار الفتح قابل ذکر ہیں۔ بمبئی میں روزنامہ خلافت
اور روزنامہ اجمل کے علاوہ دیگر کئی اخبار تحریک آزادی کی مشعل تھامے عوامی بیداری کی مہم میں مصروف تھے۔ پورے ملک میں مولانا ظفر علی خان کے زمیندار مولانا حسرت موہنی کے اردو معلّہ کی تحریروں کی مشعلیں روشن تھیں۔ الجمعیت میں مولانا عثمان فاروق خلیت اور بجنور کے مدینہ میں مولانا حامد الانصاری غازی کے اداریے سارے ملک سے خراج تحسین وصول کر رہے تھے۔ گاندھی جی کا ہریجن بھی اپنا اردو ایڈیشن شائع کر رہا تھا۔ ان حالات میں دو جری اور بے باک نوجوانوں نے 1936 میں مجھے وجود بخشا۔ یہ محب وطن نوجوان وطن عزیز کی آزادی کے جذبے سے سرشار تھے۔ ان پر صحافت کا نشہ سر چڑھ کر بول رہا تھا۔ قلم کے یہ دو عظیم سپاہی حضرت غلام احمد خان آرزو اور معروف اہل قلم حضرت رئیس احمد جعفری تھے، جو اپنے بے پناہ جذبوں کا اظہار اپنے نوکے قلم سے کرنا چاہتے تھے۔ جب ان دونوں کے قلم سے جذبہ آزادی کے شعلے بلند ہونے لگے تو مجھ پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ 1942 میں بھارت چھوڑو تحریک میں انگریزوں کے خلاف شائع کی جانے والی تحریروں، عوامی بیداری کے لیے لکھے جانے والے اداریوں اور عوام میں جوش و جذبہ پیدا کرنے والے مضامین شائع کرنے کے جرم میں میرے دفتر اور چھاپے خانے پر انگریزی سرکار نے پہرے لگا دیے۔ متائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبو لی ہیں انگلیاں میں نے، کہ مصداق میرے بہادر شیروں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں تو پوری طرح مایوس تھا کہ اب میں اس پابندی کے ہوتے ہوئے عوام تک کس طرح پہنچوں گا، لیکن میرے اولو العزم مدیران نے مجھے ان فرنگی پابندیوں کے باوجود پورے عزم و حوصلے سے تحریر کیا، چھاپا خانے پر پہرے کو خاطر میں نہ لایا اور مجھے سیکولر اسٹائل کے ذریعے شائع کیا۔ خود غلام احمد خان آرزو نے سخت ترین پابندیوں کے باوجود مجھے اپنے ہاتھوں علل اعلان عوام تک پہنچایا۔ گھروں میں، سڑکوں پر، چائے خانوں میں، غرض میں ہر جگہ عوام کے ہاتھوں میں پہنچا۔ اس روز ان دونوں صاحبان قلم نے انگریزوں کے خلاف خوب جم کر لکھا اور ہندوستان چھوڑو تحریک کی حمایت میں اپنے قلم کی وہ جولانیاں دکھائیں کہ انگریز تڑپ تڑپ اٹھے اور غلام احمد خان آرزو کو گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ لکھتے رہے جنوں کی حکایت خونچ کاں، ہر چند کے ہاتھ اس میں ہمارے قلم ہوئے۔ وہ 6 ماہ پونا کی اروڑا جیل میں رہے، لیکن میرے اس بہادر صحافی کی پیشانی پر پل تک نہیں آئے۔ ان حالات سے وطن کے ثبوتوں اور شمع آزادی کے پروانوں کے پائے استقلال میں ذرا سی بھی لرزش پیدا نہ ہوئی، اور غلام احمد خان آرزو کی گرفتاری کے باوجود رئیس احمد جعفری مجھے پمفلٹ کی صورت میں روزانہ عوام تک پہنچاتے رہے۔ دیکھ زندہ سے پرے جوش جنوں رنگ بہار، رقص کرنا ہو تو پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ۔ جب 6 ماہ کے بعد غلام احمد خان آرزو رہا ہو کر آئے تو ان کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ آزادی کا جنون سر چڑھ کر بول رہا تھا اور ان کی بے قراری زبان حال سے کہہ رہی تھی، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو گزرتی ہے دل پر رحم کرتے رہیں گے۔ 1947 میں جب آزادی کا اعلان ہوا تو نہ صرف ہندوستان اخبار بلکہ ملک ہندوستان کے لیے بھی یہ کوئی خوشی کا موقع نہ تھا۔ ملک کی تقسیم کا اعلان سارے ملک کے عوام کی سماعتوں کو پھاڑتا ہوا ہر محب وطن کے کانوں میں کھولتے ہوئے سیسے کی طرح اتر گیا۔ آزادی کا یہ اعلان میرے لیے بھی بڑا قیامت خیز تھا کہ میرے مدیران و مالکان میں سے رئیس احمد جعفری نے پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا اور وہ ہندوستان چھوڑ گئے۔ جنوں میں جتنی بھی گزری بکار گزری، اگرچہ دل پہ خرابی ہزار گزری۔ آزادی کے بعد مجھ پر وہ برا وقت بھی آیا جس کا تصور میں نے انگریزی دور غلامی میں بھی نہ کیا تھا، لیکن غلام احمد خان آرزو بڑی دل جمعی کے ساتھ مجھے شائع کرتے رہے۔ بالآخر 23 اپریل 1978 میں
غلام احمد خان آرزو نے دائی اجل کو لبیک کہا اور اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ کر چلے ہم فدا جانو تن ساتھیوں، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں۔ اس وقت اپنی نوعمری میں سرفراز خان آرزو نے مجھے اور میں نے انہیں سنبھالا، اس لیے کہ یہ وقت ہم دونوں ہی کے لیے بڑا کڑا اور آزمائش کا تھا۔ میں سرفراز خان آرزو کی بلند ہمتی کی داد دوں گا کہ انہوں نے بڑے حوصلے سے اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالا، نہ صرف مجھے بمبئی میں جاری رکھا بلکہ مالیگاؤں اور اس کے بعد اورنگ آباد سے بھی میرے ایڈیشن جاری کیے، اور اورنگ آباد میں نایاب انصاری میرے ہم رکاب ہیں۔ سرفراز خان آرزو نے مجھے سنوارنے اور نکھارنے میں دن رات ایک کیے اور کوئی کسر کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ بڑی محنت و مشقت سے انہوں نے مجھے عہد حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا۔ انہی کی رہنمائی میں نے اپنا سفر آج بھی جاری رکھا ہے، حالانکہ دن بدن وقت کڑا اور سفر مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اردو اپنے قارئین کی کمی پر ماتم کنا ہے، لیکن میں اپنی مادر محترم اردو کی حفاظت کے لیے، اپنے قارئین کے حقوق کے حصول کے لیے اور بے کسوں و مجبوروں کی داد رسی کے لیے اپنے اس سفر کو سرفراز خان آرزو کی رہنمائی اور ان کے رفقائے کار کی ہم رکابی میں اس وقت تک جاری رکھوں گا جب تک آپ تمام کی محبت و عنایت مجھے حاصل رہے گی۔ میری زندگی کا سارا انحصار آپ جیسے محبان اردو کی وابستگی پر منحصر ہے۔ اگر آپ مجھ سے ساتھ نبھانے کا وعدہ کریں تو میں بھی آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا، اس لیے کہ میرا قلم میرے جمہور کی امانت ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہم وارثان لوح و قلم کو بھی ہو عطا، یا رب جہاد حرف و قلم کا شرف کوئی۔